یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حسینیت۔ حسین پاک کون ہے؟ آپ کی شخصیت میں کیا نور ہے کہ صدیاں گزر گئی، سر تو کٹ گیا تھا لیکن آج تک حسین زندہ۔ جتنے نمازی ہیں جب سے نماز شروع ہوئی ہے سب کی نماز ختم ہو جاتی ہے، اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا حسین کی نماز آج بھی جاری ہے۔ حسین پاک کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ آپ کا سر سجدے میں کٹا اور کٹے ہوئے سر نے نیزے کی انی پہ چڑھ کے قرآن پڑھا، اور اللہ پاک نے یہ جو فرمایا تھا اہل اسلام کے لیے تو یہ تھیوری نہیں ہے، لیکن اس کی پریکٹیکل حسین پاک نے کر کے دکھائی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اگر کسی شہید کی زندگی کے بارے میں کسی فرد کو یا کسی طبقہ زندگی کو اختلاف ہو تو وہ جان لیں کہ ان کے بارے میں اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے، جنہیں اللہ کا حکم سمجھ نہیں آ رہا ہے، جنہیں اللہ کا ارشاد کرنا سمجھ نہیں آ رہا ہے، کہ خبردار اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو۔ بولنے سے پہلے تم نے دیکھنا یہ ہے کہ پورا عقیدہ اسلام، قرآن، رب کا فرمان آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تم نہیں کہہ سکتے، نہیں بول سکتے، تمہاری کوئی رائے نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں ہاتھ اٹھا کے بولا کرے، اللہ کے عشق میں، اللہ کی نوکری میں، اللہ کی بندگی میں اس حد تک پہنچ جائے کہ خود اللہ اس کی زندگی کا اعلان فرما دے۔ اب آج حسین پاک کے نام کے بہت اجتماعات ہو رہے ہیں، لیکن سوال یہ بنتا ہے جس حسین پاک نے نانا جان کے کندھوں میں سواری کی ہو، جس حسین پاک کے لیے نانا جان نے سجدوں کو لمبا کیا ہو، جس حسین پاک کے لیے خود نبی نے یہ اعلان کیا ہو کہ الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور تمہیں کیا پہچان ہے حسین کی؟ میرے نبی فرماتے ہیں، اور دیکھیں آغاز گفتگو اللہ کے نبی نے حسین کے نام سے کیا اور اختتام گفتگو بھی حسین کے نام پر کیا، اور درمیان میں بڑی کمال بات ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، اور ذرا زور لگائیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کسی قبرستان میں نہیں بیٹھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ اللہ کے گھر کی شان تو یہی نا کہ وہاں اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اللہ کے پیار کی علامت تو یہی ہے نا کہ اللہ کے گھر میں آ کر تم اپنے آپ کو مہذب بناتے ہو کہ میں خاموش بیٹھا ہوں۔ ارے تہذیب یہ ہے کہ تم اللہ کا نام لو، کلمے سے لے کر اقرار باللسان
کی نماز بہت سارے لوگوں نے پڑھنی ہوتی ہے مگر ان کو صحیح نماز پڑھنی نہیں آتی. اقرار باللسان، یہ زبان بنی اس لیے ہے کہ اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترانہ سج جائے. اور جو تمہارے دل کی تصدیق ہے وہ تصدیق بالقلب، تمہارے دل تک کون پہنچے گا؟ وہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، اور اگر دل میں ہے تو پھر زبان پر بھی ہونا چاہیے. کلمے سے لے کر آذان تک، آذان سے لے کر اقامت تک آواز آنی چاہیے، اقامت سے لے کر امامت تک. اگر تو جگہ جگہ ہر دفعہ ہر موقع پر اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے سر جھکاتے سر زمین پر دیکھتے، تمہیں اللہ کا نام اونچی آواز میں لینا ہی پڑتا ہے. تو پھر تہذیب تو یہ ہوگی نا کہ تم نے اللہ کا نام ہی لینا ہے، اللہ کا نام ہی سیکھنا ہے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ نماز ختم ہو رہی ہے، خاموشی سے نہیں ختم کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دائیں والوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ بندہ مومن ہے، اللہ والا ہے، نبی والا ہے. بولو. تو میرے کریم نبی نے فرمایا الحسین. دیکھو حسین پاک کا تعارف نبی کروا رہا ہے. فرمایا تم نہیں جانتے حسین کون ہے؟ سنو. الحسین منی، یہ جو میری نسبت ہے، نبی کی نسبت ہے، منی مجھ سے ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے. حسین کا ذکر کر کے نبی نے آپ کو اپنا تعارف عطا کیا. پہلے مجھے سمجھنے کی کوشش کرو کہ مصطفیٰ کون ہے. اور دیکھیں قرآن سے پوچھتے ہیں نبی کا تعارف. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. بندے زیادہ ہے، آواز تھوڑی ہے. اگر آج اتنا بولو کہ رات کو جب سو جاؤ وہ اللہ کا نام لینے والوں تمہیں مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. کملی والے کا تعارف ضرورت. سنو، عالم ارواح ہے، روحوں کا دور ہے، روحیں بھی جسموں میں نہیں آئی، لیکن اللہ روحوں کو اور ان روحوں کو جو نبیوں کی روحیں ہیں انہیں روحیں نہیں کہہ رہا، انہیں نبی پکار رہا ہے اور ان سے وعدہ لے رہا ہے، ان سے عہد و پیمان ہو رہا ہے کہ نبیوں. اور یہاں ختم نبوت کا ایک پوائنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں. نبیوں، چونکہ تمہیں سب کو نبی بنا دیا گیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد بڑے ہونے کے بعد فرمایا تمہاری نبوت پکی ہے. لوگوں کا خیال ہے نا 40 سال کی عمر میں نبی پاک کو نبوت ملی. ارے میرا نبی فرماتا ہے خود تو نبی. کچھ پوائنٹ تو لے جاؤ نا یار. اچھا پورے مولوی نہیں بنتے، آدھے بن جاؤ، کچھ تو لے جاؤ. فرمایا آمینہ کے لال نے خود تو نبی آدم بین الماء والطین. ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان سے گزر رہے تھے، یا بین الروح والجسد، روح اور جسم کے درمیانی پروسس سے گزر رہے تھے. فرمایا میری نبوت کا ڈنکا تو اس وقت بھی بج رہا تھا. اب مسجد کا نام ہے عالمگیر، اور حنفیت کیا ہے؟ وہ عالمگیریت کی وہ آخری اور انتہائی شکل ہے جو صدیوں پہلے طے ہو گئی ہے. اور پتہ ہے وہ فیضان کہاں سے شروع ہوا؟ امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، ان سے اوپر فیض کہاں سے آ رہا ہے؟ امام جعفر الصادق. امام جعفر الصادق علم کے تاجدار، تقوی کے بادشاہ، اور ان کا فیض امام باقر. آواز نہیں آ رہی ہے؟ امام باقر کا فیض کہاں سے آ رہا ہے؟ امام سجاد، زین العابدین، امام زین العابدین. اور امام زین العابدین
امام حسین کے شہزادے امام حسین امام حسن کے بھائی امام حسن اور امام حسین علی کے فرزند جن کی اماں سیدہ فاطمہ جنتی خواتین کی سردار اور جن کے شوہر ولایت کے تاجدار. تو یہ تعارف ہے حسین کا، یہ تعارف ہے علم کے، تقویٰ کے، طہارت کے، پاکیزگی کے، جن کی طہارتوں کے قرآن بیان کر رہا ہے. ان کی طہارتوں کے بارے میں کچھ نہ سمجھ آئے تو اس سے بڑی کم ظرفی کوئی نہیں ہوگی. کلمہ پڑھنے والوں، آمنہ کے لال نے فرمایا الحسین منی الحسین منی. اب یہ حسین سیدہ فاطمہ الزہرا کے شہزادے اور ان کو نبی نے اپنا بیٹا بھی قرار دیا، اپنا جگر گوشہ بھی قرار دیا. یہ وہ ہستی ہیں جن کو نبی چومتے بھی تھے اور نبی سونگتے بھی تھے. یہی وجہ کہ آج تک وہ خوشبو حسینیت کی چل رہی ہے. حضرات اب ذرا چلتے ہیں جن لوگوں کو حسین پاک کی سمجھ آئی. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو، آپ کا معیار کیا ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو روحانیت کا ٹچ دینا چاہتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں روحانیت کیا ہے؟ اور ایک پورا اسلامی روحانیت. لوگ پوچھتے ہیں روحانیت کس فیضان کا نام ہے؟ اگر یا تمہیں 5 وقت کی نماز نصیب ہو جائے. لیکن نماز کیسی ہونی چاہیے؟ نماز ایسی ہونی چاہیے، نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے تمہاری کیفیت یہ بن جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نہیں تو کم از کم اتنا ہی تصور بن جائے گا. نماز میں دکان کا حساب نہیں کرنا، نماز میں کاروبار زندگی کے بارے میں نہیں سوچنا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے بارے میں نہیں سوچنا، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے نپٹا جائے یہ نہیں سوچنا جائے، بلکہ نماز کے دوران یا خدا کا پیار ملے یا مصطفیٰ کا دیدار ملے. کیفیت یہ ہونی چاہیے، کیفیت یہ ہونی چاہیے گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ اللہ کی محبت کی انتہا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، جو ماننے والا ہوتا ہے، اس کے لیے تو یہ کافی نہیں ہے کہ حسین نبی کے کندھوں میں سوار ہے. اس کے لیے تو یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ مصطفیٰ حسین کو چوم بھی رہے ہیں، سونگ بھی رہے ہیں. حضرات سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے روحانیت کے کچھ دریچے کھولے ہیں. اب یہ نماز تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ کیفیت تو ہر کسی کو ہاں یہ مل سکتی ہے اگر آپ نماز کے لیے اپنے وجود کو اس طرح پاک کریں کہ جن اعضاء کو اہتمام کے ساتھ دھونے سے پورے جسم کے گناہ پانی کے ساتھ بہہ جائے. روحانیت وضو سے شروع ہو جاتی ہے، غسل سے شروع ہو جاتی ہے. روحانیت اہتمام پاکیزگی سے شروع ہو جاتی ہے. اب وضو کی آپ نے اہتمام کے ساتھ، جسم کے گناہ بہہ گئے، پاک ہو گیا. صرف وضو کا اہتمام آپ کو پاک کر رہا ہے. روحانیت شروع ہو گئی نا. آواز نہیں آ رہی. روحانیت شروع ہو گئی. اب یہ اللہ کا نام لینا بھی روحانیت. ہر کسی کو تو نصیب بھی نہیں ہوتا، نصیب بھی کسی کسی کو ہوتا ہے. جس کو اللہ کا نام لینے میں شرمندگی نہ محسوس ہو. کچھ لوگ سوچتے ہیں یار میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں فلاں برادری کا سربراہ ہوں، میں فلاں مسلح کا امام ہوں،
ارے بھائی یہ مسلح بھی تو اللہ کے نام سے بنے ہیں، ارے بھائی یہ برادریاں اور قبیلے، یہ شانیں، یہ عظمتیں، یہ بھی تو اللہ کے کرم سے عطا ہوئی ہیں، اس لیے ان سب کو اللہ کے نام پر قربان کرنا پڑے تو قربان کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بے تکلف ہو جاؤ اللہ کے ساتھ۔ میں نے کہا مولا یہ بندہ بے بس اگر تیرا نام لے، محبت سے لے، پیار سے لے، جذبے سے لے، تو مولا اس کے بدلے میں اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا یہ زمین پر لے گا، میں لا مقام اس کا ذکر بلند کروں۔ اب ظاہر ہے آج کی گفتگو میں وقت کی لیمیٹیشن ہے، چونکہ آپ ویسے کبھی سوچا کریں کہ وقت پہلی اذان سے شروع ہو جاتا ہے، تو آپ بھی تو لیٹ ہی آئے ہیں نا۔ ویسے اصولاً میں جہاں بھی جاتا ہوں تو وہاں میں پتہ کیا کرتا ہوں، میں جو آخری آدمی آتا ہے نا تو میں کہتا ہوں آپ میرا ٹائم کیوں ہو، اب ناراض تو نہیں ہوگے؟ جو آخری بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو ٹائم تو اس وقت شروع ہوا نا۔ آج آپ کو بھی تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ لیٹ کیا ہوتی ہے، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں نا۔ اور ایک دن آنا ہوتا ہے وہ بھی دیر سے آتے ہو، یا آتے بھی دیر سے ہو، جاتے بھی جلدی ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ تو دنوں کا سردار ہے، اس دن کی اہم ترین عبادت کیا ہے؟ اب آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم سے غسل کرایا گیا ہے، یہ جو تم سے صاف کپڑے پہنوائے گئے ہیں، یہ جو تمہیں خوشبو لگانے کا یہ تمام سمجھایا گیا ہے، اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ خوشبو کس کی پسند ہے؟ مصطفیٰ کی پسند ہے۔ یہ وضو کیا ہے؟ مصطفیٰ کی اداؤں کا ترجمان ہے۔ کمال وضو کے پانی میں نہیں ہے، نبی کی ادا میں۔ اہتمام کے ساتھ وضو کرنا ضروری ہے، صرف پانی بہانا کافی نہیں ہے۔ آپ نے اعضائے وضو کو اچھی طرح دھویا، صاف کیا۔ اب اس کا اثر، اور یہاں ایک اور بھی ادا آپ کو بتا دوں، یہ بہت سارے لوگ وضو کرنے کے بعد اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو وہ تولیے سے یا کسی کپڑے سے خشک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تولیے کا استعمال منع نہیں ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن جتنی دیر یہ وضو کا پانی آپ کے وجود پر ٹکا رہے گا یہ آپ کے وجود کو نور بناتا رہے گا۔ ایک اور حدیث پاک کے مطابق قیامت کا دن ہوگا، ہاتھ چمکیں گے، آواز نہیں آ رہی ہے، ہاتھ چمکیں گے، ہاتھ اٹھا کے سستی گروپ کرو، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے، اور یا رسول اللہ کہنے والوں، وضو میں پاؤں دھونے والوں تمہارا دین سچا ہے۔ ہاتھ چمکیں گے، آواز نہیں آئی، پاؤں چمکیں گے، چہرے چمکیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے نور کے چہروں کو دیکھ کر میں عرض کروں گا مولا یہ سب امتی میرے ہیں، آواز آئے گی کملی والے جو تیرے ہیں، آج وہ سارے ہی میرے ہیں۔ اب جو بے نماز ہے اس کی حسینیت پر مجھے بھی شک ہے، بے نماز ہے وہ پاک نہیں ہوا نا، تو جو پاک نہیں ہے اس کا حسین کی پاکی سے کیا تعلق ہے؟ دعوی محبت حسین بہت لوگ کرتے ہیں اور ہمیں کسی کے دعوی محبت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آبجیکشن نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جتنا ذکر حسین کر سکتے ہو کرو، لیکن حسین کے ذکر کے پردے میں جن کو میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر قرار دیا ہے ان پر بری نظر ڈالنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، جنہیں نبی نے مراد بنا کر مانگا ہے اللہ سے، فاروق اعظم، اور جن کا ٹائٹل ہی عثمان غنی ہے۔ کسی نے کہا داتا اللہ ہے، خواجہ اللہ ہے، میں نے کہا چلیا اتنا اللہ کو تھلے نہ لیا یار، تو اللہ کو جہاں ہے وہ
وہی ہے. یہ داتا خواجہ یہ چھوٹی چھوٹی حیثیتیں ہیں. بولے نا کہنے والے نے کہا داتا صرف اللہ. میں نے کہا داتا نام کہیں قرآن میں مینشن ہی نہیں ہے. قرآن میں ایک عنوان مینشن ہے, واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے, آواز نہیں آئی. اللہ غنی ہے, تم سارے فقیر ہو. میں نے کہا مولا یا تو عثمان بھی غنی ہے. فرمایا نبی تمہیں سمجھا دے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ غنی تو اللہ ہے. فرمایا حقیقت میں اللہ ہے اور جسے جو چاہے بنا دے. اب حقیقت میں داتا اللہ ہی ہے پر جسے وہ بنا دے. اللہ تو بنا سکتا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے تو آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے تو آج بھی موجود ہیں. دنیا مر گئی, قبر بوس ہو گئی, لیکن جب شب معراج آئی, میرا اور آپ کا نبی حرم کعبہ سے چلا. انبیاء کو کس نے خبر بھی بولو ذرا. وہ کون سا کمیونیکیشن سسٹم تھا؟ کوئی موبائل کا دور نہیں تھا. اور تمہارا موبائل خراب ہو سکتا ہے, تمہارا پیکج ختم ہو سکتا ہے, لیکن نبوت کا موبائل ازل سے چل رہا ہے, ابد تک چلے گا. تمہارا نیٹ ورک کہیں کمزور بھی پڑ سکتا ہے, نبوت کا نیٹ ورک. تو آمنہ کے لال حرم کعبہ سے چلے. کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا, کوئی یہ جو ٹی وی چلتے ہیں یہ سیٹلائٹ سسٹم نہیں تھا, پر نبوت کا سیٹلائٹ سسٹم کام کر رہا ہے. ادھر سے مصطفیٰ چلے, آواز آنی چاہیے. ادھر سے مصطفیٰ چلے, ادھر سے موسیٰ اپنی قبر سے چلے, جناب یعقوب چلے, جناب یوسف چلے, آدم چلے, نوح چلے. جس کو دیکھا جا رہا ہے, اقصیٰ کی طرف جا رہا ہے, آواز آنی چاہیے. میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں جب میرا سفر اپنے کمال کو پہنچا, جانا تو معراج کے لیے تھا, لیکن آپ تشریف لے آئے اقصیٰ میں, کیونکہ جو وعدہ اللہ نے نبیوں سے لیا تھا جب آمنہ کا لال آ جائے تم پہلے جاؤ گے, قبروں میں بھی چلے جاؤ گے, تو پھر بھی تم نے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں جب میں اقصیٰ میں پہنچا, سارے انبیاء حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آج بھی اپنے وجود کے ساتھ آسمانوں میں موجود ہیں, اور قرب قیامت میں سیڑھی لگے گی, باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ نیچے آئیں گے, لیکن اس رات سیڑھی نہیں لگی, پھر بھی عیسیٰ آ گئے. سارے نبی آ گئے, قبروں سے نکل کر آ گئے. کوئی یار جو قبروں سے نکل سکتے ہیں, یا رسول اللہ کہنے والا تمہارا عقیدہ پھر صحیح ہو گیا نا, تمہارا دین صحیح ہو گیا نا. اور اہل سنت جماعت کہلاتے ہوئے شرمندگی نہیں محسوس کرتے, فخر کرنا ہے جس جماعت کو نبی نے تشکیل دیا, جس جماعت میں روحانیت کا عظیم قلعہ صداقت کی صورت میں, عدل و انصاف کی صورت میں, اور شرم و حیا کی صورت میں, اور ولایت کی صورت میں, اور مولائی علی کی مولائی کی صورت میں, حسن و حسین کا جنتی نوجوانوں کی قیادت اور سرداری کی صورت میں ہمیں نصیب ہو رہا ہے. تو یہ سرداری ایک دو دن کے لیے تو نہیں ہے نا. آج باپ فوت ہو جائے تو بیٹے کی پگڑی, باپ کی پگڑی بیٹے کے سر پہ باندھی جاتی ہے, لیکن ذرا غور تو کرو, یہ غور کرنے کی بات ہے. جن کو نبی نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا, تو جنت جانے کی کون تمنا نہیں کرا؟ پیچھے والوں بول کے آگے بولو, ذرا غور سے سنو یہ بات, میری باتیں, یہ باتیں غور سے سنو, یہ باتیں دل میں اترنے دو. اور منہ کھولو گے تو کچھ اندر جائے گا نا, اور منہ بند کر کے تمہیں دیکھ کے اندر بھی ڈال دیا جائے تو کیا کرو گے؟ منہ کھولو,
हमारे अंदर शिफा शुरू हो जाए, अभी दर्दों का इलाज शुरू हो जाए, अभी तुम्हारे वजूद में पाकीज़गी और तहारत का नूर फैल जाए। अब आपको जो तसल्ली से तकरीर मैंने सुनानी है, माशाअल्लाह, ये आलमगीर हनफिया मस्जिद ये भी बहुत बड़ा मरकज़ है और इंशाअल्लाह इसको और अल्लाह ताला बड़ा कर देगा। आप जितने लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाए इस मस्जिद से जुड़े हुए हैं, इस इलाके में रहते हैं, इस मरकज़ को मजबूत करना है आपने। इस मरकज़ की जैसे ये दीवारें हैं ना, जैसे ये पिलर हैं, जैसे ये छत है, ये पंखे हैं, ये लाइटें हैं, जैसे ये इसका हिस्सा बन गई है ना, अब इन लाइटों को कोई मस्जिद से अलहदा नहीं कहेगा, इन पिलर्स को मस्जिद से अलहदा नहीं मत समझेगा, इन दीवारों को मस्जिद ही समझेगा, इन कारपेट को भी मस्जिद ही समझेगा। बोलो यार, अगर तुम भी जुड़ जाओ ना, आवाज नहीं आई, तुम भी किसी ईंट की तरह इस मस्जिद में लग जाओ, तुम भी किसी पिलर की तरह इस मस्जिद की हिफाजत का जिम्मा उठा लो। तफसीली गुफ्तगू मैंने आपसे करनी है। इतवार वाले दिन शाम 4 बजे ये जो एक नई सड़क निकली है शाहराह भुट्टो, ये सीधी जा रही है वो मोटरवे की तरफ। रास्ते में मेमन रोड का जो इंटरचेंज है ना, वहां गुलशन बाहू सज गया है। हमने वहां जो एजुकेशन सिस्टम लॉन्च करना है, उसके लिए मरकज हुसैन की तामीरात शुरू हो चुकी हैं। आपके बेटे के बारे में मैं जो सोचता हूं ना, मैं चाहता हूं कि आपका बेटा कल का सेशन जज बन जाए। आपके बेटे के लिए मैं सोचता हूं कल का SHO बन जाए, ताकि कानून के दायरे इख्तियार में जो इख्तियारात हैं वो नबी के गद्दारों के हाथ में ना हो, या रसूलुल्लाह की बहारों के हाथ में। तो इंशाअल्लाह आप सबको दावत है, आप उठा के कहें कबूल है, कह दें इंशाअल्लाह। इतवार वाले दिन शाम 4 बजे आपने गुलशन बाहू मरकज हुसैन पर पहुंचना है। अकेले नहीं आना, साथ और भी दोस्तों को लाना है, मिलकर आना है, जमात करना है। हमने दुनिया को पैगाम देना है। हम जो या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं ना, हमने नबी को अपने तौर पे नहीं माना, बल्कि रब ने मनवाया है हमसे। हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम उस नबी को मानते हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है सारे जहानों के लिए रहमत बनाने वाला कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो सारे जहानों का पालने वाला है। मैंने कहा मौला, पर मैंने तेरा एक और ऐलान भी सुना है, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। और आज मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, या अल्लाह बहुत सारे नौजवान आज वो शक्ल बना ले जो अल्लाह को नबी की शक्ल पसंद है। आज उनके माथों पर बंदगी के निशान सजने का जज्बा पैदा हो जाए। आज उनके किरदार में हुसैनियत का जज्बा पैदा हो जाए। उनके अखलाक में हुसैनियत की खुशबू रच बस जाए। या अल्लाह, आज बहुत सारे चेहरे तेरे मुस्तफा की सीरत में डूब जाए। फला व रब्बिक बोलो अल्लाह। ये एक आयत याद कर लो, जिंदगी में कभी किसी गुमराह के सामने तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमून फीमा शजरा बैनहुम। अगर आप
की बात भी हो, तुम्हारे आपस के लेन देन में कोई मसला हो, कोई घर की बात हो, कोई रिश्तों की बात हो, तुमने खुद तय नहीं करने बल्कि तुमने मुस्तफा की हाकमियत को तस्लीम करना, वरना ईमान नाम की कोई चीज तुम्हारे पास नहीं रहेगी। अल्लाहु अकबर। फला व रब्बिक, मेरा रब फरमाता है कमली वाले, मुझे तुम्हारा रब होने की कसम है, या अल्लाह तू तो सबका है, पर मैं पालता सबको, सुनने वाला सुन लो, जिसको मैं पाल रहा हूं सबका मुस्तफा का क्या कहते यार, आप जैसा भी कोई आशिक होना चाहिए। या अल्लाह इनके अंदर वाले जज्बे मुंह में आ गए, चेहरों पे आ गए, चेहरों पर नूर आना शुरू हो गया, दिल में सुरूर आना शुरू हो गया है। अब दुनिया की मोहब्बत की मजबूरी खत्म हो गई है, इश्क मुस्तफा जरूरी हो गया। तो आज मैं आपको हुसैनी बना रहा हूं। आवाज नहीं आई? लंबी सबों का ये नहीं मकसद होता कि आखिर वाले महरूम रह जाएं, ये तो मेरे नबी का फैजान है, आखिर तक जाता है, जिन तक जा रहा है वहां उठा के अल्लाह का नाम लेते हैं। पता लगता रहे कि नहीं, आप यहाँ दुकान का हिसाब करने नहीं आए, अपने अल्लाह से लो लगाने आए हैं, अपने अल्लाह से मोहब्बत करने आए हैं। तो जब ये यहाँ पर अल्लाह फरमा रही, किसी बड़े आदमी के पास जाओ ना, तो वो कहते हैं मसरूफ है, मीटिंग में है। मैंने कहा मौला, ये तेरे आजिज बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरे दरबार में आ गए हैं, फरमाया तो मेरा नाम लेते रहो, मैं तुम्हारा नाम बुलंद करता रहूंगा, तुम मर भी जाओगे, लोग तुम्हारे जनाजे पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत के दरवाजे खोल रहा हूं। तो हजरत सुल्तान बाहू पर बात, इस आज के गुफ्तगू को खत्म करते हैं। ये सुल्तान बाहू कौन है? कुछ नाम जमीन पर बनते हैं, तो जो नाम आसमानों से आ जाए। हजरत सुल्तान बाहू की वालिदा माजिदा हजरत बीबी रासती रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जिस सुबह को मेरे बेटे ने बाहू ने पैदा होना था, उस रात मैं तहज्जुद की नमाज के लिए उठी। अल्लाह, मैंने देखा मेरे घर में नूर फैल गया, दाएं बाएं शिमाल जनूब मशरिक मगरिब, जमीन से लेकर आसमान तक जिधर मेरी निगाह जाती थी नूर ही नूर था। फिर एक गैबी आवाज आई, आते में गैबी से आवाज आई, बीबी रास्ती तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें बाहू अता करना है। अब बाहू क्या है? उसकी खुद तशरीह सुल्तान बाहू फरमाते हैं, बाहू बयक नुक्ता याहू बेशमल। इसकी तशरीह करने का वक्त नहीं है। दूसरे मकाम पे फरमाते हैं, हर चिखाई तालिब आज बाहू बिआब, इसमें बाहू चीज यानी कजबहा। ये जो बाहू का नाम है, इसमें जो 4 हर्फ हैं, बा, अलिफ, हा, वाव, अगर इसको पीछे से पढ़ना शुरू कर दो, वाव, अलिफ, हा, वाव, हा, अलिफ, बे, ये बनता है वहाब। आप एक मकाम पर फरमाते हैं, तुम अल्लाह वालों के पास जाते हो ना, कब्रें तो नहीं ना बोलती, लेकिन सुनो, नाम फकीर दिनादा बाहू, कब्र जिना दीजिए, मेरी खबर भी बोलेगी, मेरी खिताब भी बोलेगी। अब बड़ी मजे की बात सुनो, हजरत सुल्तान बाहू सरकार ने अपनी किताब ऐनुल फकर में लिखा, ये जो आज राफजी खारजी नासबी निकले हुए हैं, या रसूलुल्लाह कहने वाला तुम्हारे अंदर किसी खारजी की गुंजाइश नहीं है, तुम रसूलुल्लाह तुम्हारे अंदर राफजियत नहीं होनी चाहिए, तुम या रसूलुल्लाह कहने वाले हो। तो मेरे सुल्तान बाहू फरमाते हैं, मन बेजारम
من الخوارج والروافض. اور میرا مذہب کیا ہے؟ مذہب حنفیہ دار، دوست دار چار یار. آواز نہیں آئی؟ تو یا رسول اللہ کہنے والوں، مجھے ایک بات بتاؤ، ہم نبی کی آل کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں مانتے ہیں؟ کہ وہ نبی کی آل ہے. ہم نبی کے اصحاب کو کیوں مانتے ہیں؟ کہ نبی کی صحبت میں رہے. صحبت کیا ہے؟ سن لو، نبی کی صحبت یہ ہے، نبی کی صحبت یہ ہے کہ کوئی شخص آیا حالت ایمان میں، اس نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ نبی کو دیکھ لیا، 16 سال یا 20 سال یونیورسٹی پی ایچ ڈی تک صحبت بنے نہ بنے، نبی کے چہرے کو ایک دفعہ ایمان کے ساتھ دیکھ لیا، وہ صحبت بن گئی. اور حضرت سلطان باؤ نے اس صحبت کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہوئے. منظر بیان کیا، غار کا اندر، غار کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سانپ ڈس رہا ہے. ابو بکر نبی کو دیکھ رہے ہیں، مرشد ہو تو مصطفیٰ جیسا، ہاں مرید ہو تو ابو بکر جیسا. سانپ ڈستا رہا، آواز نہیں آ رہی ہے، سانپ ڈستا رہا، ابو بکر نبی کو دیکھتے رہے. اے تن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد دیکھ نہ رہ جاؤں. اب جو حضرت سلطان باہو کا تعارف ہے وہ ذرا سمجھیے. آپ فرماتے ہیں دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ. مجھے کملی والے نے اپنے ہاتھوں پر بیعت کی. ایک بیعت تھی اللہ نے کملی والے کے رسول اعظم ہونے پر نبیوں سے لی تھی. اب سمجھے بات کو. اور اب نبی نے جس کو بھی بیعت کیا، جب بیعت کیا، وہ اس دائرہ بیعت میں آ گئے. تبھی تو اللہ فرماتا ہے نا، جو نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. حالانکہ بات اس میں بھی پکی تھی کہ جو نبی سے بیعت کرتے ہیں، کملی والے جو آپ کی بارگاہ میں بیعت ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بیعت میں آ جاتے ہیں. پھر بھی مزید تشریح کرتے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. حالانکہ اوپر والا ہاتھ بھی نبی کا ہے، نیچے والا ہاتھ بھی نبی کا ہے. نبی کے دونوں ہاتھوں کے درمیان عاشقان مصطفیٰ کے آداب ہو گئے. پھر بھی اللہ فرماتا ہے یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے نا، ہے تو نبی کا، پر اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے، نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. یا اس کی تفسیر یوں بھی بیان کی گئی کہ نبی کے ہاتھوں پر، یعنی نبی کے ہاتھوں میں صحابہ کے ہاتھ، صدیق اکبر کے ہاتھ، بولو یا فاروق اعظم کے ہاتھ، عثمان غنی کے ہاتھ، مولا علی کے ہاتھ، حسن حسین کے ہاتھ، بلال سہیب کے ہاتھ، اور ان پر نبی کا ہاتھ، ان پر نبی کا ہاتھ، نبی کے ہاتھ پر پھر اللہ کا ہاتھ. حضرات، ہمارا دین شروع بھی نبی سے ہوتا ہے، ختم بھی نبی پر. ہم حسینی ضرور ہیں، پر حسین کو اس طرح مانتے ہیں جیسے نبی نے سمجھا. لوگ کہتے ہیں حسین مظلوم ہے، یہ آپ نے سنا ہو. مظلوم جو ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے، وہ ظالم کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا. یہاں پر حسین اس طرح کھڑے ہوئے کہ سر کٹا دیا، ہاتھ نہیں دیا. اور آپ بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا کرو، حسینیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کرو، حسینی بیعت کیا کرو، حسین کا مشن لے کر چلنے کی کوشش کرو. حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، خاک پائے آج حسین و آج حسن. کل کی دعوت ہے، پرسوں کی اتوار والے دن گلشن باہو، مرکز حسین گلشن باہو. باہو کا نام سنا ہے؟ آج سن لو یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ گلشن باہو، مرکز حسین. تعمیرات شروع ہو چکی ہیں، ہاسٹل بھی بنے گا، ساتھ رہائشی گھر بھی بنیں گے. جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینے گئے تھے، پوچھو ان سے کیوں گئے تھے. کراچی کے جس محلے میں تم رہتے ہو بہت کچھ آپ کے پاس ہوگا، لیکن مشن حسین نہیں ہوگا، قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی. جو ہجرت کرنا چاہیں ان کے لیے رہائشی سہولیات بھی گلشن باغ کے اندر موجود ہوں گے،
ہوگا، بیوہ خواتین کے لیے ہاسٹل موجود ہوگا جن کا زمانے میں کوئی نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر قرآن سیکھیں گے، ان کے نان نفقہ کا انتظام بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جل جلالہ و نوالہ ہماری آج کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات دیر سے آتے ہیں، خدا کے لیے مسجد میں دیر سے نہ آیا کرو۔ مسجد میں جتنا وقت گزار لوگے، جو لمحے اللہ کے پیار میں گزار لوگے، جو لمحے اللہ کے ذکر میں گزار لوگے، جو لمحے اللہ کی محبت میں گزار لوگے، پتہ ہے بندے کی محبت کتنی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت پتہ ہے کتنی ہے؟ فرمایا، نبی نے فرمایا، اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو بوڑھے ہو گئے ہیں ان کے دردوں کا کوئی نہیں پوچھتا، ان کی تکلیف کو کوئی نہیں سمجھتا۔ جو جوان ہیں انہیں پوچھنا چاہیے اپنے والدین سے، ابا جی پاؤں میں درد ہے، دبا دوں، مساج کر دوں، تیل لگا دوں۔ اگر روزانہ ایک دفعہ صرف 10 منٹ کے لیے بوڑھے والدین کے قدموں میں سرسوں کا تیل اس کا مساج کر دو، ان کو سکون آئے گا، تمہاری بخشش کا سوال ہو جائے گا۔ تمہارے بچے، تمہارے پوتے دوتے جب تمہیں اپنے باپ کی خدمت، اپنے باپ کی خدمت کرتے نظر آئیں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ ان کے دل میں یہ تمنا ہوگی، کاش ہم بھی بڑے ہو کر اپنے والدین کے پاؤں دبا دیا کریں، اپنے باپ کی خدمت کرے، کیونکہ باپ کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور آپ لانڈی والوں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو بنی بنائی مسجد مل گئی۔ اگر یہ بنانی پڑتی تو کیا کرتے؟ جنہوں نے بنائی ہے ان سے پوچھو کتنی محنت کی ہوگی، کتنی کوشش کی ہوگی۔ اگر ہر دفعہ مسجد میں جمعے والے دن آ کر اپنی مرضی سے 5-10 روپے دینے کی بجائے اللہ کی محبت میں اگر 100 دینے کی گنجائش ہے تو 100 دے دیا کرو، 1000 دینے کی گنجائش ہے تو 1000 دے دیا کرو۔ وہ ادھار رکھتا ہی نہیں ہے، تم 100 دو گے تو وہ 1000 دے دے گا، 1000 دو گے تو وہ 10,000 دے دے گا، 10,000 دو گے تو وہ 1,00,000 دے دے گا۔ ارے اس سے سودا کرتے ہوئے نہ شرمایا کرو۔ اگر اجازت ہو تو 10 منٹ اور آپ سے، میں تو ابھی جوان ہوں۔ آپ لوگ جو ہے سب مل کے نعرے لگائیں تاکہ ماحول پیدا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اللہ کے ولی کا خطاب سنتے ہوئے جب اللہ یاد آ جائے تو سمجھو ولی ہے جس کی آواز سن رہے ہیں۔ نمبر 1، میں آپ سے اس وقت یہ نعرے لگوانا چاہتا ہوں، حضرت کی تقریر میں مداخلت کرنا نہیں چاہتا۔ میں یہ کہتا ہوں نعرے لگا کر بتائیں لانڈی والوں کو کہ حق باہوں کا سجادہ نشین بیٹھا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ نعرے لگا کر اہل لانڈی کو بتائیں کہ ہم یہاں موجود ہیں، یا رسول اللہ کہنے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ میں نعرہ لگاتا ہوں، اس پہ آپ نعرہ کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں ایک نعرہ اور لگانا چاہتا ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، یا حسین یا حسین۔ آپ نعرہ لگائیے میرے ساتھ، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، یا حسین یا حسین۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، یا حسین یا حسین۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، یا حسین یا حسین۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، یا حسین یا حسین۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، یا حسین یا حسین۔ بہت شکریہ۔ خطاب تشریف ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ 10 منٹ اور کیا خیال ہے؟ سارے ہاتھ اٹھا کے کوئی ایک بندہ بھی خفا نہ ہو جائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے۔ اب سنیے، میرے سلطان باہو نے آج سے 400 سال پہلے اعلان کیا، آستانہ میرا ہوگا، میں
हसन हुसैन का होगा। खाक पायम आज हुसैन व आज हसन मार्फत गश्त अस्त बन मन अंजमन। मैं आज सुल्तानुल आरिफीन हूँ तो इसलिए हूँ कि मैं हसन हुसैन के कदमों की मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा बना चुका हूँ, अपने सर का ताज बना चुका हूँ। अरे बड़े बड़े दावे आए, नबूवत के दावे आए, मुसलमान का दाम आया, ये कादियानी दज्जाल आया, और भी सैकड़ों दज्जाल आए। अभी कितने दज्जाल आजकल सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। या अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल मत दो या कंट्रोल करो, पता लगे। हाँ सुन लो, हमने आपके लिए इंतजाम कर दिया है, हमारे पास आओ, हम तुम्हें कुरान भी सिखाएंगे, मुस्तफा का इश्क भी सिखाएगा, हुसैनियत का प्रचार भी सिखाएंगे। बड़े बड़े दावे आए लेकिन झूठे झूठे ही होते हैं। लेकिन आज तक हुसैन होने का दावा किसी ने नहीं किया, क्योंकि अली अकबर देना बड़ा मुश्किल है। आवाज नहीं आई तो अपने बच्चों को हिफज के लिए नहीं ना भेजते, कल मर जाओगे। ये बच्चा बदमाश बनेगा, इस पूरे शहर का टिकट बनेगा, SHO बनकर तुम्हारे बच्चों से रिश्वत मांगेगा। लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को कुरान के हिफ्ज के नूर से गुजारता हुआ, किताब और सुन्नत के नूर से गुजारता हुआ, कल का मजिस्ट्रेट, कल का असिस्टेंट कमिश्नर, कल का जज। अरे भाई जरा सोचो, जिस जज को कुरान आता हो, जो कुरान पढ़कर किसी के गद्दार होने का या किसी के वफादार होने का फैसला करे, आपको हंगामा माराई करने की जरूरत ही नहीं है, आपको जुलूस निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपके बेटे को हमने कुरान के नूर में संवारना है। आपकी बेटी को कल की माँ बनना है, आज की बेटी कल की माँ। अगर इस बेटी के वजूद को कुरान के नूर से रचा दो, और अगर हो सके तो हर शाम नबी के नाम हाथ उठाकर, हर शाम नबी के नाम, हर शाम नबी के नाम, हर शाम नबी के नाम। बंदे ज्यादा, मैं अकेला हूँ। हर शाम नबी के नाम, और लगा के कहो, हर शाम नबी के नाम, हर शाम नबी के नाम, हर शाम नबी के नाम। अच्छा करना क्या है? शाम को 20 मिनट के लिए 15 या 20 या 25 जितनी गुंजाइश बनती है, एक चटाई रख लो, उसका नाम रखो दस्तरखाने दरूद सलाम। बिक जाए, मदीने वाला माहौल बन जाए, गालियों वाला माहौल खत्म हो जाए, झूठ वाला माहौल खत्म हो जाए, बकवास वाला बेहयाई वाला माहौल खत्म हो जाए, कुरान वाला माहौल बन जाए, मदीने वाला माहौल बन जाए, दरूद वाला माहौल बन जाए, इश्क रसूल वाला माहौल बन जाए। अब बाप बेटियां, अब वो दस्तरखाने दरूद सलाम सजा हुआ है। सुभान अल्लाह कह दो, जोर लगा कह दो, और कह दो, और कह दो। माशाअल्लाह आखिरी नमाज है, ये 10 मिनट मैंने आपके लिए नहीं लिए। जो लेट आते हैं ना, जो कौमी मुजरिम है, उनको भी मैंने कहा 10 मिनट मिल जाए। ये जो 10 मिनट पहले या आखिरी लम्हा जब जमात खड़ी होने का वक्त या खुतबे का वक्त होता है, जो वो लोग आते हैं, आज मैंने कहा उनको भी साथ शामिल कर देना चाहिए। उनके लिए 10 मिनट आपसे मांगे। खुश है ना? खुश है ना यार? ऊंचे तो बोलो। अब सुनो, गौर से सुनो। अच्छा आपको नाराजगी नहीं है, उनको ही नाराजगी है कि आज हमारे 10 मिनट किसी काम आ गए। अल्लाह अकबर, कमाल है। आते मस्जिद में है, मर्जी अपनी करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो हर शाम नबी के नाम हाथ उठाकर, हर शाम नबी के नाम। आपका घर माहौल मदीने वाला, माहौल इश्क रसूल वाला, ये रूहानियत है भाई। इसी से दिल बदलेगा, इसी से दिल खुलेगा, दिल नूर बनेगा, दिल सरूर बनेगा। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, ये बंदा है मोमिन का दिल। और बंदा है मोमिन कौन है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये जरा बड़ी खास बात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमाता है जिसे अल्लाह कह दे ईमान वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये सलातो सलाम वाले, ये
درود و سلام والے. اللہ کہہ رہے یہ مومن ہے, اور مومن ہو کر چپ ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. گھر آپ کا ہے, ماحول مدینے والا ہے, ماحول صلاۃ و سلام والا ہے. 20 منٹ 24 گھنٹوں کے در صرف 20 منٹ کایا پلٹ نہ جائے تو مجھے آ کر پوچھ لینا, کایا پلٹ جائے گی, جادو جنات شیاطین گھر سے نکل جائیں گے, نحوست ختم ہو جائے گی. میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. ہر شام ہر شام دسترخوان درود و سلام بچ گیا. باپ بیٹیاں, ماں بیٹے, بہن بھائی, چھوٹے بڑے, بچے بچیاں, تصور مدینہ. یہ تصور مدینہ کیا ہے بھائی؟ ملک محمد علی صاحب, یہ تصور مدینہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہو جائے کہ درود پڑھنے کی اتنی عادت بن جائے کہ مرنے سے پہلے وہ رات آ جائے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے اللہ اکبر. آپ سو جائیں اور درود والا نبی آ جائے. بہت بڑی بات کہی تھی, آپ اٹھنے چاہیے تھے. اللہ سے اور کیا مانگنا ہے تم نے؟ یار نبی کا دیدار ہو جائے اور کیا چاہیے. مدینے کے تاجدار نے فرمایا سن لو, جب میں کسی کے خواب میں آؤں, جب میں کسی کے مراقبے میں آؤں, جب میں کسی کے مکاشفے میں آؤں تو سن لو وہ میں ہی ہوتا ہوں, میرے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا, کیونکہ شیطان بھی میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. ارے کیا خوش نصیب ہوگا وہ شخص. سلطان باؤ کے شعر کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں. بے بسم اللہ, جو اللہ کا ذکر آپ نے کیا ہے نا, اب آپ نے وجود کو چیک کر لو. جتنا زور سے اللہ کا نام لیا ہے, جن کو درد تھا اب چیک کر لو, جسم کو چیک کر لو, جہاں درد تھا اب نہیں ہے. ہاں, جن کو درد ختم ہو گیا, سکون آ گیا, اتنا اونچا ہاتھ کھڑا کر کے دیکھو. ہاں, ذرا دائیں بائیں دیکھو, پیچھے دیکھو. یہ ہے فیض, یہ ہے روحانیت, یہ ہے نور, یہ ہے ضرور. سن لو, سن لو. آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے, اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نمازیں بھی پڑھنی ہے, وضو بھی اہتمام کے ساتھ کرنا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے. بے بسم اللہ, اسم اللہ کا یہ بھی کہنا بھارا ہوں. نال شفاعت سرور عالم, چھٹسی عالم سارا ہوں. حتم بے حق درود نبی سرور تے, جس کا عہد پسارا ہوں. میں قربان انہاں تو باہوں جنہاں ملیا سونا نبی جی سبحان اللہ. آپ کے لیے ہم نے اہتمام یہ کیا ہے, آپ کو نمبر دے دیں گے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر جو لوگ درود پڑھتے ہیں نا گھروں میں محفل سجا کر, وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں اس نمبر پر. ویب سائٹ موجود, موبائل ایپ موجود, آپ جتنا درود پڑھیں گے بھیجیں. ہمارے پاس روزانہ 1000 کروڑ درود جمع ہوتا ہے. آپ کی کوئی فوجی ہو جائے, آپ تو پڑھتے ہی نہیں نا, اپنا قرآن پڑھتے ہیں نہ درود پڑھتے ہیں. ہمیں میسج کرو, ہم آپ کو لاکھ, 10 لاکھ, 50 لاکھ, کروڑ, 5 کروڑ جتنا بھی تقسیم ہوگا وہ آپ کو بھیج دیا کریں گے, تاکہ مرنے والا قبر میں پہنچے. آپ تو ساتھ نہیں ہوں گے نا, پر نبی کا درود تو ساتھ دے گا. آخر میں ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ لیں, تصور سلطان باہو کر لیں کہ آج میرا سلطان باہو آپ کو فیض دینے کے لیے آ گیا ہے. آج میرے مصطفیٰ کی نگاہیں آپ پر پڑ رہی ہیں. آج رحمت للعالمین کا فیض بٹ رہا ہے. دل سے حسینی بننے کی تمنا کریں. کہہ دیں ہم حسینی ہیں, کہہ دیں ہاتھ اٹھا کر ہم حسینی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ. مل کر کہنا ہے بہت اونچی آواز میں, یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. یا اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ